ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم 12 سپارہ سورہ ہود اس کی میں نے تھوڑے سامنے چند آیات کریمہ اس وقت تلاوت کی ہے رمضان المبارک دی برکت والی گھڑیاں برکت والی ساعتاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اساں نصیب فرمایا نے اللہ تبارک و تعالیٰ دا نصیب سے جتنا بھی شکر ادا کرنا وہ تھوڑا ہے اتنی برکت والا مہینہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے نے 8 تو پہلے ایک مہینہ پہلے ہی شعبان دی ابتدا کے اندر یہ دعا فرما دیں کہ اے اللہ اس شعبان ساڑھے سے بابرکت بڑھا دے اور اساں اللہ رمضان المبارک کا
برکت والا مہینہ اساں پہنچنا نصیب فرما دے، یعنی اس مہینے تک اساں زندگی نصیب فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آنے تو پہلے ایک مہینہ دعا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اس رمضان میں کتنی اہمیت اور کتنی برکات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ پہلے آتے ہیں کہ اللہ اساں اس مہینے تک پہنچنے کا موقع نصیب فرمانا، اور پھر جس وقت مہینہ آ جانا ہے رمضان کا تو آپ علیہ السلام آخری کھوجا ہے، شعبان کا آخری دن ہے، تو ایک اتنا عظیم خطبہ واز حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ رمضان کا استقبالیہ ہے، جس سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے، شہر یزاد فیہ رزق المومن، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والے دا رزق ودا چھوڑنے، اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک اللہ نے ایسی رات رکھ چھوڑی ہے کہ جس ایک رات کی عبادت اللہ رب العزت نے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت ایک پاسے رکھی جاوے اور ایک لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف رکھی جاوے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کو زیادہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی برکات اور پھر ساتھ فرمایا کہ جس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانہ حصہ اس کا بخشش ہے گناہوں نے، اور اس کا آخری حصہ جو ہے وہ جہنم تو آزادی واسطے کر کے اللہ نے رکھا ہے کہ ایک انسان گناہ کی وجہ تو کر کے جہنم کا مستحق ہو جائے، تو اس مہینے کے اندر اس نے رحمتاں اور بخششاں کروا کے حاصل کر کے اپنے آپ اس درجے کا بڑھا لیتا ہے کہ اس کی اللہ تبارک و تعالی مقدر میں جنت اور جہنم کو آزادی کا فیصلہ دے چھوڑ۔ مہینہ تقریباً جا چکیا، آج 25 روزہ ہے، 25 راتیں گزر گیا، 25واں روزہ بھی آج تقریباً انشاءاللہ مکمل ہو رہے ہیں۔ بعد کا پتہ خدا پاک ہمیں کہ آیا باقی 4 راتاں باقی نے، 4 دن باقی نے، یا 5 راتاں میں 5 دن باقی نے، یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ بہرحال جو بھی ہوئے، تھوڑے دن اور تھوڑیاں راتاں رہ گئی، ہر بندہ یہ سوچے کہ میں نے 25 دیہڑے گزار چھوڑے نے رمضان المبارک نے، 1446 ہجری کا رمضان 25 دیہڑے میں گزار چھوڑے نے، اور آج تو تقریباً 1450 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان اس رمضان کی برکات، اس کے روزے کے فوائد اور رات کی تراویح کے فضائل فوائد آپ کے زبان کو آپ بیان کر کے 1450 سال پہلے چلے گئے۔ آج امت مسلمہ نبی کریم علیہ السلام نے انہاں گلاں تے اعتبار کر کے
اج وہ قرآن پاک پڑھ رہی ہے، وہ قرآن پاک سن رہی ہے، تراویح کی نماز کے اندر ہے امت گھراں دے اندر تلاوت ہے، مساجد کے اندر عام تلاوت تو ہٹ کے نماز کے اندر قرآن پاک کا پڑھنا اور سننے کا اہتمام ہے۔ یہ فضیلت والا عمل اللہ رب العزت نے صرف اس امت کا نصیب فرمایا۔ پہلے کسی امت کا قرآن جیسی قرآن نہیں ملے، یہ عظیم کتاب اس امت کا اللہ نے عطا فرمایا۔ پہلے کسی امت کا اس طرح رمضان المبارک کا مہینہ اور تراویح کی نماز نہیں ملی، یہ اللہ پاک نے اس امت کا عطا فرمایا۔ اور اس تراویح اور 7 روزے کی وجہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے نبی آئے بتا کے اپنی امت آئے دس کرو کہ جو بندہ بھی اللہ راضی کرنے واسطے کر کے ثواب پانے واسطے کر کے روزہ رکھ سی، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما سی۔ اور وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا واحتسابا، اور جو بندہ بھی رات رمضان المبارک کی راتوں کے اندر قیام کر سی، یعنی تراویح کی نماز اور پھر اس کے اندر قرآن پاک کا پڑھنا سننا، اس وقت سے کر کے کھڑا ہونا، اس کا انتظام کرنا اللہ رب العزت کی رضا واسطے، اللہ کو ثواب حاصل کرنے واسطے، جو بندہ بھی اس طرح کرسی تے اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، گناہ تے بندہ کون آ سکتا ہے کہ میرے کو گناہ نہیں ہونا؟ اسی نے کمزور لوگ جان بوجھ کے اگر ایک بندہ نہیں کر رہا، اللہ کرے کہ ایسا ہی صفت نصیب ہو جائے کہ جان بوجھ کے گناہ کو روزی بچ جائے، خطا تے بھول ہونی رہتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اللہ نے بندے اتے بھول بھی رکھ دیتی ہے، خطا بھی اس کو ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے بھی یہ اللہ کی نافرمانی کر چھوڑا۔ اللہ نے مہربانی کی ہے کہ بندے اللہ موقع دے چھوڑے جانے، یہ نہیں ہے کہ بندہ جرم کرے کہ فوری طور پہ اللہ کی طرفوں سے پکڑ آ جائے اور سزا ہو جائے۔ اللہ اس طرح نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ مہلت دے رکھتا ہے، کہ اپنی مہلت دے کے اللہ ایسا موقع دیتا ہے کہ یہ باز آ جاتا ہے۔ جس وقت بندے کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں جرم کر رہا، میں اللہ میں ناراض کر رہا ہوں، اور ایسا خیال آ جائے کہ میرے سے نقصان ہے، کیوں گناہ نہ کرنا، اللہ نے حکم پورا نہ کرنا، اس کا نقصان کس میں؟ اللہ میں کوئی نقصان نہیں، نقصان خود بندے کا اپنا ہے۔ اب اس گناہ دے کہ اللہ کی طرفوں سزا آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سزا بیان کر کے نالے دستے آنے کہ یہ سزا دینا میرا ظلم نہیں بندے تھے۔ پہلے قوموں کا اللہ تبارک و تعالی ذکر کر کے انہوں نے تباہی کا ذکر فرما کے قرآن پاک کے اندر کہ جنہوں نے نافرمانی کی تھی دنیا سے تباہ ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نال نال فرما گئے کہ مت کوئی یہ خیال کرے کہ اللہ نے فلاں قوم تباہ کیا ہے، فلاں لوگاں غرق کر چھوڑا ہے، فلاں تے فلاں عذاب آیا ہے، کہ اللہ نے ظلم کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔
اصل کدے کسی نے ظلم نہیں کیا، یہ لوگ اپنے آپ ظلم کر رہے ہیں۔ بندہ ایک گناہ کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا گناہ ہے۔ نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کی ذات کا حکم ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض، ہر مسلمان مرد عورت بالغ بالغہ کے 5 وقت کی نماز اللہ نے روزانہ 24 گھنٹے کے اندر فرض کی تھی۔ اب حکمت یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ کا حکم نہیں پورا کر رہے، اللہ فرمانے میں یہ اپنے آپ نے ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ نے زیادتی کر رہے ہیں، اپنا آپ نقصان کر رہے ہیں۔ سمجھدار بندہ تو یہ نہیں کرتا کہ اپنے آپ کے کرے نقصان دے رہے، اپنے آپ کا خراب کرے۔ کوئی سمجھدار بندہ جان بوجھ کے یہ کام کرنے سے تیار نہیں۔ اور دیکھو اسی ماحول معاشرے کے اندر اسی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ کے اللہ کے ذات میں وعدہ کر لیا ہے کہ جو تو اللہ تیرا حکم آسی اسے پورا کر سکتا۔ کلمے کا معنی یہ ہے اللہ تیرا جو حکم آسی تسی پورا کر سکتا۔ نماز اس کا حکم ہے، زکوٰۃ مال ہوئے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا اللہ کا حکم ہے۔ رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزہ رکھنا جی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ مال دے دے، صحت دے دے، حج اللہ کا حکم ہے۔ اور ایک بندے کا سب کچھ مل جاتا ہے، نماز کی طاقت موجود ہے، روزے کی طاقت موجود ہے، زکوٰۃ دینے کی طاقت موجود ہے، حج کرنے کی طاقت موجود ہے، اللہ کا حکم ایسا آ گیا ہے اور یہ نہیں پورا کر رہا کہ نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کوئی نقصان نہیں ہو رہا، نقصان بندہ اپنا آپ کر رہا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ بندہ صرف ایسا سمجھے کہ میں کتنا نقصان کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنے تھے کتنی سزا بیان فرمائی، اور نال دنیا کا نقصان یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ایک بندہ اصل بھی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے، تو فرمایا کہ وہ سمجھے اس نے اتنا اپنا نقصان کیا ہے کہ اس نے اپنی آل و اولاد بھی گویا تباہ کر چھوڑی ہے، تو اپنا سارا مال و دولت بھی کہ کر تباہ کر چھوڑی، کتنا نقصان کیا ہے اس نے۔ لیکن اللہ گلا دے ایسا یقین نہیں پہ آنا، اس واسطے پرواہ نہیں ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، زکوٰۃ فرض ہے نہیں ادا ہوتی، روزے دے جو حقوق نے وہ پورے نہیں کیتے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہونے ہیں کہ جنہیں روزہ رکھنے ہیں لیکن انہاں روزہ رکھنے نہ سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہونا، سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہونا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے روزہ رکھیا ہے لیکن زبان پہ کنٹرول کوئی نہیں، جس طرح جھوٹ آیا بول رہے، گالی گلوچ دیتی جا رہی ہے، اگر باہر کسی نہیں تو اپنی اولاد دیتی جا رہی ہے، اگر اور نہیں تو اپنے ڈنگرا دیتی جا رہی ہے۔ گالی کسی جانور کا دینا بھی تو جائز نہیں ہے، کسی انسان کا دینا، اپنی اولاد کا دینا۔ آپ کو بتا آگے نہیں میری اپنی اولاد ہے، میں گالی دینا میں ٹھیک کرنا، اللہ ایسا بھی پسند نہیں کرتا، گال دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گالی گلوچ کرنا ایک منافقت کی علامت ہے، نشانی ہے۔ تو اس سے فرمایا کہ روزہ پہ رکھیا بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں، اور اس پیاس سے بھوکی
جو ہے لگی ہے اور یہ عمل اس نے کیتا ہے، اور جو روزے کا مقصد ہے پورا نہ کر کے اس نے ثواب پورا نہیں پایا. کہ روزے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرے، اس کی زبان پہ جھوٹ نہ نکلیا، گالی گلوچ نہ نکلیا، غیبت نہ ہویا، چغلی نہ ہویا. کچھ گناہ ایسے نہ جنہیں بندہ گناہ نہیں سمجھنا اور وہ بڑے میٹھے ہو کے انسان کرنا رہنا ہے کہ بڑی چنگی گل ہے کرنا پھر، اور بندہ غیبت کا کرنا نہ سمجھا کہ میں نے بڑی محفل مجلس گرم کی تھی، اور یہ نہیں سوچتا کہ اس غیبت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کتنی، چغل خوری تے اللہ کی ناراضگی کتنی، کسی دے دان تشریح کرنے کی اللہ کی طرف ناراضگی کتنی. اور روزہ بھی ہے اور زبان چل رہی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زبان کی وجہ تو کر کے، تانا کرنے کی وجہ تو کر کے، چغلی کرنے کی وجہ تو کر کے رب کیا فرماتا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. دنیا والوں اس بندے واسطے کر کے تباہی تے بربادی یا جہنم دا ایک خاص طبقہ، خاص جگہ تے خاص ایک حصہ اس واسطے اللہ نے مقرر کر چھڑیا ہے. جو لوگاں نے دان بھی کرنا ہے تو چغلی بھی کرنا ہے تے نشانے تے بھی رکھنا ہے. روزہ رکھیا پہ لیکن غیبت نہیں چھٹی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوائے بھوکا رہنے دے تے پیاسا رہنے دے کچھ نہ ملیا. 25 دن جا رہے ہیں، رمضان المبارک کے راتوں میں چلیا جاتا ہے. اساں سوچنا چاہیے کہ جو اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ فرمایا کہ روزہ جو رکھتا ہے اس سے پہلے گناہ معاف، آیا ساڈا روزہ اس طرح دا یہ آ کہ سارے گناہ معاف ہو گئے؟ ساڈا رات کا تراویح کے اندر قرآن کا سننا اور تراویح کی نماز پڑھنا اس درجے کی یہی کہ جس طرح سارے گناہ معاف کے ہو. اگر نہیں ہے تو ہم بھی موقع موجود ہے، حالانکہ وقت موجود ہے. انسان اپنی اس عادت نہ بدلاوے اور کوشش کرے کہ میرے کو جو پہلے قصور ہو گیا آئندہ سے میں اس چیز اپنے کو دور رکھنا ہے جس کی وجہ تو کر کے روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ تو کر کے تراویح کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. میرے بھائیو اس چیز کی ضرورت ہے. اپنے معاملات کا ہر آدمی درست کرے. معاملات اگر درست نہیں تھی عبادات پہ اثر پہ رہا، پھر عبادات بھی صحیح نہیں ہو رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد دھوکے باز واسطے کہ جڑا دھوکا کرنا ہے کسی نال وہ ساڈا ہے نہیں، ساڈا نہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اس کا کوئی نیکی والا عمل جب ساڈے طریقے پہ نہیں ہے تو اس کا ثواب بھی کوئی نہیں، بدلہ بھی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ گل فرمائی کہ بھائی جڑا من غشنا فلیس منا، جو ساڈے نال دھوکا کرسی تو وہ ساڈے وچوں ہے نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے اور ایک آدمی ہے اس نے غلے کا ڈھیر لایا پیا، غلے کا، اور وہ بیچ رہے دانے وہ بیچ رہے. نبی علیہ السلام تو کہ وقت حاکم بھی نے، نبوت بھی ہے اور نال حکومت بھی ہے، اور حکومت کا کام ہے کہ اپنی رعایا کے معاملات وہ چیک کر جائے. اسلامی حکومت ہو نا کہ کوئی غیر شرعی طور پہ کوئی معاملہ کرے، حکومت اس نے اصلاح کرنی ہے.
لیکن حکومت ہی ایسی ہوگی کہ جی آپ سارے افراد میں شامل ہو گئے تو اس نے پھر عوامی کیس لا کرنا سارا رولا ہی کی لگا ہے سارے دلی دلی حکومت آتی ہے دو آتے ہیں ایک بہت بڑا چھوڑ دے ایک بہت بڑا کھاؤ ہر ایک ہی آتا ہے اور اسی پھر وہ ڈوگی مارنے سے پھر پیچھے چل گئے ہیں جب انہوں نے اندر فراڈ دھوکہ جھوٹ چوری موجود ہے حاکم میں وقت اگر ایسا ہو سی ملک کا سربراہ ہے جو اسی نے پھر لوگ کے کرسن لوگوں نے تو نہیں کسی چاہیے تو نبی علیہ السلام گیر آگا ٹیر لگا پہ اتفاق علیہ السلام نے اسے دے دانے پہ ہاتھ رکھے تھوڑا دے ہاتھ دبایا تلے دانے کے لیے وہ سنے نظر آیا بل ہوتے سوکے اور تلے جی سنے حضور علیہ السلام گانا کر کے فرمایا ایک ہی وے ایک ہی گل سنے کیا ہوگا وہ بندہ آتا لگا حضرت ہوا ہے کہ تھوڑی جی بارش ہوئی ہے جس وجہ بکارے کے دانے سے نکلے اب میں حضور علیہ السلام ہی تو دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سوتے نے بارش پہلے جا گئی اتنے سوتے نے لیکن جی بارش ہوئی ہے عجیب گل ہے کہ اتنے سوتے نے بارش اس موقع سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور پوری امت آپ نبی علیہ السلام نے پیغام دیتا من غشنا فلیس منا جو ساڑھے نہ دھوکہ کرے نا یعنی ایک انسان نہ دھوکہ کر رہے 10 کے اور دیوے اور یہ دھوکہ ہے فرمایا فلیس منا وہ ساڑھے جو ہے کوئی اس سے ساڑھے تعلق کوئی نہیں میرے بھائیو اج اسی اپنے آپ آخنے ہیں کہ اسی مسلمان پھر اسی آخنے ہیں کہ ساڑھے مار دے اندر ساڑھے گھراں دے اندر برکت نہیں ہے پریشانیاں بہت زیادہ ہیں پہلے یہ دیکھا نا کہ برکت والا کام اسی کرتے ہیں یا برکتاں نسانے والا بھی کام کرتے ہیں برکتاں منگا لیکن کام وہ کرا کہ جنہوں نے برکت دور نہ سے برکت کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بڑھایا ہے اس کے اندر معاملات درست کرنا بڑا ضروری جس بندے کا کھانا پینا حلال نہیں ہے جس بندے کا پہننا حلال نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ ایسے بندے کی دعا بھی اللہ قبول ہو عبادت کا کتنے قبول ہو سکے تو اس واسطے کر کے پہلیاں قوماں دے اندر بھی اگر اخلاقی آئی ہے قرآن پاک نے اصل سیرہ سبق سنان واسطے کر کے انہوں نے واقعات کا ذکر کیا ہے تاکہ جس خرابی تو اس قوم نے تباہی آئی ہے تسی اس خرابی تو اپنے آپ میں بچاؤ کہ تھوڑے طریقے سے تباہی نہ آیا میں نے جن آیات پڑھیاں نے سورہ ہود دیا انہوں نے اندر ایک قوم ہے جس قوم کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نبوت دے کے بھیجا انہوں کی اصلاح واسطے انہوں کی تربیت واسطے انہوں رائے راست نے لانے واسطے مدین شہر ہے انہوں کی طرف اللہ پاک نبی نو بھیجتے ہیں نے حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے اندر ایک جرم تو یہ ہے کہ وہ شرک کے اندر مبتلا ہے جنہیں سب تو بڑی بغاوت ہے اللہ پاک اور دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ لوگوں کے حق جڑے ہیں نا وہ مارنے آئے توڑ کے معاف کی کوئی چیز دینے نے تجارت کرنے نے اس میں ڈنڈی مارنا اللہ کا پاک پیغمبر انہاں سمجھانا ہے کہ بھائی تھوڑے یہ دونوں جرم
ایک ہے کہ اللہ کے نال شریک کرنا کسی غیر کو، اور دوسرے نمبر پہ تھوڑا بیچنے دے اندر خریدنے دے اندر دھوکھا کرنا، دینے ویلے کم دینا، لینے ویلے زیادہ دے لینا، دینے ویلے گھٹیا چیز دے کے پیسے آلہ لے جا کے دینا۔ یہ تھوڑا جڑا عمل ہے تھوڑے اندر رائج ہے، یہ نقصان والا ہے، کل تھوڑا نقصان ہو جا سی، اللہ بھی کرے پکڑ نہ آ جا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نبی کا کام ہے عقیدے کی بھی اصلاح، نبی کا کام ہے عبادات کی بھی اصلاح، نبی کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے معاملات کی بھی اصلاح۔ جس طرح میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا واقعہ بھی اچھا سنا دیتا ہے۔ حضور اصلاح فرما رہے ہیں کہ بھائی تو اپنا سامان بھیج تو رہا، میں نے تو دھوکہ کیوں کا کرنا؟ آج کسی آئی گلا کو اور جی میری اپنی محنت ہے، میرا اپنا مال ہے جی، میں جی میری مرضی کرا بولی لگے رہنے، تو پھر ادھر یہ بھی آتے ہیں جی بڑی تنگی ہے، پھر بھی آتا ہے بڑی ہر وقت ٹینشن میں رہنا ہے، تو ٹینشن پہ آپ بڑھائی ہے، ٹینشن پہ آپ بڑھائی ہے۔ جب دھوکہ چھوڑیا نہیں تو ٹینشن ہی رہنی، جب جھوٹا چھوڑیا نہیں، اپنی شاید غلط نہ بیچنے سے کر کے دا قسمہ چانیاں پہ آئیے نہیں تو چار چھوڑ جاتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم چاہ کے کوئی بندہ اپنا سامان بیچے، سامان کو بیچ ویسی، حضور فرماتے ہیں سامان کو بیچ ویسی، اگلا بندہ قسمہ دے اعتبار کر کے سی سامان مال اسلام مہنگا بیچ ویسی، لیکن اللہ رب العزت اس کے جو برکت اٹھا کیا اسی یہ لوگ نہیں کرتے؟ قسمہ چاہ کے دے ناقص چیزاں اچھا بڑھا کے اچھی قیمت ہوتے چاہ کے دے، اور پھر بھی آنے آنے، اور پھر نال بھی آنے نال آپ آنے، اور ساڑھے کو انگریز ہی چلے آئے، ساڑھے کو انگریز ہی چلے آئے، وہ دھوکہ تو نہیں کر رہا، ساڑھی تے حکومت ہی ساڑھا ملک ہی ہے جائے۔ اور میں اگر تول کے ایک شہر دینا کسی یہاں کٹ کر کے، تو کیا وہاں نواز شریف نے آکے آن کے جو کر، میں غلط چیز قسم اٹھا کے بیچنا پیا اور دھوکہ کر کے میں آتا پیا بیچنا وہاں، کہ کیا وہاں مسجد نواز نے آن کے آکھا کہ تمہیں جھوٹ بول کے نہیں شہر بیچو؟ کیا وہاں ملک نے آکھا کرنے سارا کچھ آپ وہاں کے مدد آ رہے ہیں کس نے حکومت اور جان چھڑا کے میں نہیں ساری حکومت ایسی، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ چاہیے نے اگر چلے جاؤ لوگ تھے بچارا کوئی مجبور ہے جنہیں گا لوں اب وہ وکیل آسی اور یہ پاکستان ہے، جو پیچھے عمران خان کا دور آیا نا ریڈی والے کو جا کے پوچھو نا کوئی شاید ہو دسل اتنے دی اکیان تک دی بھی آ رہا ہے، سکھلی گل سنائی عمران خان تک دی بھی لیا ہے، کرنا پہ سب کچھ آپ ہے، اے روزے آگے نے تیار رکھوں میں دیکھو جی فلاں ملک کے اگر چیزاں سستیاں ہوندیاں نے، ساڑھے ملک کے اندر مہنگیاں ہوندیاں نے، ساڑھی چنگی حکومت ہے، اور یار ساڑھی چنگی حکومت ہے یا ریڈی والا آپ کا مہنگا کرنا ہے، دکاندار آپ کا مہنگا کرنا ہے، جتنے لکڑی سلا رہے جب تک معاملات ٹھیک نہ ہون تو عبادات کے اندر بھی وہ اثر نہیں پیدا ہونا۔ تو نبی کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی جہاں عقائد کی اصلاح کرنے ہیں تو نال نال انسانیت کے معاملات بھی اصلاح کرنے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اپنی قوم کا نہیں آئے نا، کہ قوم کے اندر میں نے دسیا نے بڑیاں خرابیاں کتنی آئیاں؟ دو۔ ایک خرابی کہی کہ وہ اللہ کی ذات کا غیر آتے کرنے، بولو شریک کرنے، جنیا صفات اللہ کی خاص ہیں، وہ مخلوق کے اندر، وہ نبیان کے اندر،
ولیاں دے اندر او سورج دے اندر او من ہے جو چیز آگئی خوبصورت لگی اس ہم یاد چھوڑنے کہ اس کے اندر بھی یہ صفت موجود ہے اللہ بھی حاجت روا ہے یہ بھی حاجت روا ہے یا نہیں دے اے اللہ بھی ہوتے ڈال کر کے آسان چھڑا سکتے ہیں اللہ انہوں نے سامنے مجبور ہو جانا ہر نبی نے آ کے امت کی اصلاح کی تھی ہے کہ بھائی اللہ کا شریف بھی کوئی نہیں تھے اللہ کسی کے سامنے مجبور بھی کوئی نہیں کہ اللہ تو کسی سامنے مجبور ہو جاتا اور اس بعد اگلی گل اصلاح کی ہے تو اندر ایک جرم جو زیادہ رائج ہو چکا ہے اس جرم تو بھی اپنے آپ کو بچاؤ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ جس طرح اور نبیوں کا اللہ پاک کی قرآن نے تذکرہ فرمایا انہوں نے بھی تذکرہ ہے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پسند دے کے تمہارے سامنے پہلیاں قوماں کا تذکرہ بھی کرنے ہیں تسی اس قرآن دے ذریعے لوگوں کو بھی سنا دو اپنی امتاں بھی سنا دو إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اسا مدین شہر والے کی طرف انہاں دے قومی بندہ انہاں دا قومی بھائی حضرت شعیب علیہ السلام نبوت دے کہ انہاں دی رہنمائی واسطے انہاں دی اصلاح واسطے اسا مبعوث فرمایا جس وقت آدھی نبوت حضرت شعیب علیہ السلام پہن چکے قوم دے سامنے کھڑے ہو کے اپنی قوم دے نال خیر خواہی والا معاملہ کر رہا ہے نے فرماتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ او میری قوم او میری گراں دے لوگو او میری قوم دے لوگو او میرے شہر سے برادری دے لوگو اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ عبادت کرو تو صرف ایک اللہ کی ذات کی کرو اس واسطے کہ اس کو سوا کوئی عبادت کے لائق دوسرا ہے ہی کوئی نہیں پہلا پیغام اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قرآن پاک کا 12واں سپارہ اگر پڑھو اللہ خصوصیت کے نال حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی آنے نے قوم دے سامنے سے کہنے نے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ حضرت ہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام ان نبیوں کا قرآن پاک ذکر کر کے پہلی دعوت پہلا پروگرام پہلی اصلاح والی گل ہے کہ دنیا والوں تہاڈی عبادتاں دا بھی مدار تہاڈے معاملات دا بھی مدار تہاڈیاں نیکیاں دا بھی مدار اس گل تے ہے کہ عبادت صرف خالص کس دی کرو جی کیوں ما لکم من الہ غیرہ اس واسطے کر کے کہ اس کا کوئی غیر الہ ہے نہیں اس تو سوا کوئی اور معبود عبادت کے لائق ہے کوئی نہیں اس تو سوا کوئی مالک مختار کائنات نہ بنا کیاری اللہ دے نام دی تے ہی نال کیاری جڑی ہے بابے دے نام دی ود دے نام دی سوا دے نام دی یغوث دے نام دی بابے لات تے منات تے عزا دے نام دی قرآن پاک دستا ہے کہ وہ بھی نال کرنے اور نال کہنے فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ جڑا حصہ مقرر کر دیتا ہے منت من چھوڑی ہے اپنے شریکہ دے واسطے اللہ دے تو اتنا شریک کیتا ہے انہاں دا حصہ اللہ دا نہیں جانا چاہیے کیوں اللہ تے بڑی غنی ذات ہے لیکن جڑا حصہ اللہ دی ذات ہے اگر ادھروں ادھر آ جاوے تے کوئی مسئلہ نہیں منت نہ چھوٹے اور ایسا ڈرا کے رکھا پہلا نہ اگر اتنا اسی تے 11ویں کا دودھ نہ دیتی تو مچ گئی اب اللہ کے نام دودھ کی کوئی پرواہ نہیں لیکن وہ رہ گیا مچ گئی وہ رہ گیا تو جان ڈوب گئی
عجیب لوگاں سبب دیتا ہے قرآن نے، جو کہ قرآن پاک صرف اس دور واسطے تے نہیں ہے، قرآن پاک جدوں تو آیا تے قیامت تک آنے والے دے حالات دستا ہے کہ یہ کچھ لوگ کر رہے ہیں اور کر سن۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ گل انہاں کی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، منت منوتی عبادت ہے کہ صرف کس کا حق ہے؟ جی اللہ کا حق ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ سورت وہ اس طرح کرنے ہیں کہ اے انہاں واسطے تے اے اللہ واسطے۔ عجیب اللہ نے آگے آتا ہے ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ غلہ زمین تو پیدا کرا میں، جانور عطا کرا میں، تے میرے نال آکھن کے نہیں وہ بھی شریک نے، انہاں دا بھی حصہ ہے۔ ساء ما یحکمون، کتنے بریاں انہوں نے سوچا تھے، کتنے برے فیصلے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے عقیدے دی اصلاح کرنے نال نال فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ لوگوں اپنے عقائد کی بھی اصلاح کرو، شرک کو اپنے آپ بچاؤ، نال نال وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ماپنا لگ پہ ہو، ترازو تولنے لگ پہ ہو، ماپ کے دینے والی چیز، ترازو کے تول کے دینے والی چیز، فرمایا اس کے اندر کاٹا نہ کریا کرو، کمی نہ کر کے دیا کرو۔ اس واسطے کر کے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرما دیتا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ وَيْلٌ او ترین سپارے دے اندر وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے گناہ سے کر کے مطففین، جو کم کر کے لوگاں چیزیں دینے آنے، کیسے اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لینے دے ویلے دے پورا پورا لینے دے آنے تول کے ماب کے، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ يُخْسِرُونَ، اور جس وقت دینے واسطے تولنے آنے، جس وقت دینے واسطے کر کے دس ماننے آنے، تے پھر لوگاں کٹ کر کے چیز دینے آنے۔ انہاں سے تباہی ہی تباہی ہے۔ بظاہر دیکھا جا رہا ہے کہ چیز کٹ دے کے کچھ بچا لئیے، چیز دوسرے کو زیادہ لے کے کچھ بچا لئیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا انہاں یہ خیال نہیں آتا پیا کیوں ڈنگی مار رہے ہیں، کیا انہاں یہ چیز بھول گئی، یہ خیال بچ بھی نہیں رہی کہ کل اللہ کے سامنے قبراں تو اٹھ کے انہاں نے پیش بھی تو ہونا میں، سارے نے پیش ہونا ہے کہ نہیں؟ جی الا یظن اولئک انہم لیوم عظیم، او بڑا دن اس کی پیش کیا بل گئے ہو تو تائی دے ترازو دے اندر ڈنڈی مار رہے ہو، تول دے اندر کمی کر کے دے رہے ہو، ماپنے دے اندر کمی کر کے دے رہے ہو۔ اللہ بارتا نبی شعیب بھی اپنی قومہ ایک گل کہنا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور سورہ رحمان دے اندر اللہ نے سارے حکم دیتا، ماں بھی تے تساں بھی، اللہ بات فرمانے نے اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، لوگوں ترازو صحیح کریا کرو، تول انصاف سے کریا کرو، ترازو تولنے دے وقت اس میں کمی کر کے لوگاں مت دیا کرو۔ اقیم الوزن بالقسط، انصاف والی گل دی نہیں اس تسی اختیار کرو، بے انصافی کسی نال نہ کریا کرو۔ میرے بھائیو، رمضان بخشش والا مہینہ جانے تھا، اسی اپنے معاملات ٹھیک کران تو رب الجلال نے طرفوں بخشش ہونی ہے۔
چونکہ معاملات بچ غیر دا حق ضائع کرنا ہے، اور بندے دے حق اللہ بھی معاف نہیں کر رہا، بندے دے حق اللہ بھی معاف نہیں کر رہا۔ اپنے حق دے اللہ رب العزت نے فرمایا نا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ وہ ذات ہے نا کہ بندے دے گناہ وہ جڑے میرے حقوق نے میں سارے چاہے تے معاف کر دے سا، لیکن جڑے گناہ تساں نے ان کیتے ہیں کسی بندے دا کسی مخلوق دا حق تساں نے ضائع کیتا ہے، کسی نے زیادتی کیتی ہے تے جانتنی وہ مخلوق آپ معاف نہ کر سی تے اللہ اسا معاف بھی کوئی نہیں کرنا۔ اور حدیث سے سنتے رہنے ہو فضائل اعمال اگر پڑھی ہوئے سنی ہوئے کہ جس وقت اتنے حساب و کتاب ہو سی نا، اب بندیاں دے جڑے حقوق کا ویلا آسی، اگر میرے تے کسی دے حق ہے اور میں اسے کیوں ادا کرسا، نہ مال ہے نہ دولت ہے، تو فرمایا کہ میری نیکیاں لا کے اس وقت نیکیاں ویسے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نیکیاں نال بھی وہ حق پورا نہ ہویا تو پھر اس کے گناہ ان بندہ دیکھے کہ جو بسی آپ یہ نیکیاں نہیں چلی آئے جنہوں اپنے گناہ نہ سامن ہون تے دوئے سے بھی ذمہ پہ جاؤں تو بندے نہیں بچت کی دروڑی ہے۔ میرے بھائیو یہ ختم قرآن دی تکمیل قرآن دا موقع ہے، رات الحمدللہ توڑے کو قرآن پاک کا مکمل ہونا تراویح کی صورت اندر ہے، اسیسی موقع دے قرآن نے گلا کر کے ایک دوسرے سنا کے اپنے جانی کرا رہے ہیں۔ بھئی قرآن کے پڑھیا ہوئے اتحاد رہنا، جڑا قرآن راتی پڑھیا قاری صاحب نے حافظ صاحب نے تساں حضرات نے سنیا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، خصوصیت میں رمضان کے اندر، اور بڑی فخر بھی کر رہے ہیں الحمدللہ اس امت کی سعادت ہے۔ ضرورت اس کا نہیں ہے کہ قرآن پاک کے جو مسائل ہیں نا انہاں بھی اسی طرح شوق کا سنیا جاوے اور پھر انہاں پہ عمل کیا جاوے۔ نجات اللہ نے اس میں رکھی ہے، ثواب ضرور پڑھنے سے مل ویسے، لیکن نجات تب مل سی کہ جو قرآن کریم نے فرمایا ہے اس سے عمل ہو جاوے۔ عقیدے کی گل فرمائیے تو سارے عقیدہ بن جاوے، اور جس وقت عمل کی گل آئی ہے چاہے اس کا تعلق عبادت نال ہوئے یا سارے کاروبار نال ہوئے، ساری ملازمت نال ہوئے، سارے چلنے پھرنے نال ہوئے، اس تے جس وقت تک عمل نہیں ہے تو نجات کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے پاک پیغمبر نے جس وقت آکھیا نا لا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر، دیکھو اللہ نے تو سا مال و دولت دیتا بھی ہے، پھر کیوں کٹ کر یہ دیتے ہو؟ خیر میں موجود مال تے ہے تو آنے کو صحتاں بھی دتیاں بھی آنے، اور درکڑی وہی تو ہوتا ہے نا جس کو مال ہوئے، ماپتا وہی ہے نا جس کو ہوئے، فرمایا تو آنے کو ہے وہ یاد کہ پھر کیوں کٹ کرتے تھے؟ انی اراکم بخیر وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، لیکن ڈر یہ بھی لگنی ہے جس طرح کر رہے ہو کہ عذاب نہ آ جائے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اے میری قوم، کتنے پیار کے نال اللہ پاک کا نبی آتا ہے، او میری قوم، او میری قوم دے لوگوں، میری برادری دے لوگوں، میرے گران دے لوگوں، اوفل مکیال والمیزان، ماپیا کرو تے تعمید پورا پورا، تولیا کرو تے تعمید پورا پورا، بالقسط انصاف نال، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگاں کٹ کر کے چیزاں نہ دیا کرو، کیوں اس طرح کرنے نال زمین دے اندر ملک دے اندر فساد برپا ہو جاسی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، خرابی خرابی ہو ویسی، فساد برپا ہو جاسی، کہ فساد ہو سی تو آنے معاملات ٹھیک نہیں، ظالم ظلم کرنے لگ جاسی، اللہ کیا برکتاں تے رحمتاں تے مہربانیاں اٹھ جاسوں تے خرابی ہی خرابی ہو جاسی۔ برات رسول مہنگائی ہو گئی ہے، برات رسول دی برکت کوئی نہیں، برات رسول دی پوری نہیں بنی، برات رسول
فساد کی بنیاد یہ ہے کہ تو اپنا عمل ٹھیک نہیں ہے. کہنے لگا فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. جو اللہ رب العزت حلال کا مال تسا دیتے ہوئے فرمایا او تواڈے سے بہتر ہے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے. اگر ایماندار ہو میری گل تے یقین ہے میرے رب دی ذات تے یقین ہے تے پھر یہ تھوڑا تواڈے واسطے بچا ہوا بہتر ہے. یہ تھوڑا نفع حلال کی صورت کے اندر یہ بہتر ہے. اس کے اندر خیر ہی خیر اللہ نے رکھی ہے. گل تو حقیقت ہے قرآن پاک ساڑھے اصلی یہ گل ہے. شعیب علیہ السلام اپنی قوم آکھیا قرآن نے ایسا انہاں دی تقریر سنائی تے قوم دیکھو خیر خواہی کے بجائے کہ ساڑھے نال کتنا ساڑھا قومی بھائی خیر خواہی علی گل کر رہا ہے اور اچھائی دس رہا ہے جس میں ساڑھا فائدہ ہے. شعیب علیہ السلام کثرت نال نماز نفل وغیرہ پڑھتے ہیں تے قوم جڑی نا تنزن آتی ہے یا شعیب الصلاۃ تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. ایسا ہے یہ نماز پڑھنے یہ نماز تو ساتھ ہی ہے کہ اساں بولو ساڑھے پیو دادے دا مذہب چھڑا چھوڑو. اسی نے پیو دادے دے مذہب چھوڑنے اسے تیار ہو. ہر قوم نے لگیاں ہی جواب دیتا ہے کہ ساڑھے پیو دادے چلے وہ پاگل ہے اسے ہن تسی نبیاں گلاں دسدے ہو. نبی تے آنا ہے بھائی اللہ نے ایک اللہ کی ہے. اور دوسرا کام او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. مال ساڈے اپنے اسینا دے اندر مرضی کراں تو کیا او منع کرنا ہے. جس طرح آج ساڈے لوگوں نے بنا رلایا بے دینہ نے نائب مسلمانہ نے میرا جسم میری مرضی. انہاں آکھیا ساڈا مال اپنا ساڈی آج اسی بھی آخنے آواں او جی ساڈی اپنی کمائی ساڈی اپنی محنت دی تسی اس میں مداخلت نہ کرو. اگر کوئی اولاد ہے کوئی والد بچے آپ رکھ خیال کری حلال دے دیں حلال دے دیں اور ابا تو پرانیاں گلا کرنا ہے دور ہے. اج اسی ایک جگہ تو آ رہے ہیں گڈی میں سے تو گل بات سرابو زندے کرتے ہیں. میں کہا دیکھو یار کرائے کا مسئلہ ہے آپ کا پٹھان جڑا حلال ہونا چاہیے حرام تو بس سوچنا ہے کہ کون ہے جڑا اس لیے حرام کھاتا ہے سارے حرام پہ کھاتے ہیں. اور خود اقرار پہ کرنے ہیں کہ سارے پہ کہ کرنے ہیں حرام پہ کھانے ہیں اور پھر بھی ہے اس کے مسلمان اور نبی نہیں بننے والے. ان چیزوں تو اپنے آپ بچان کی کوشش کرو. رمضان المبارک جا رہے ہیں اور انہاں دی برکت والی ساتاں دے اندر راتاں دے اندر دیہاڑیاں دے اندر روزہ رکھ کے رات کی تراویح پڑھ کے اللہ رب العزت کے سامنے گڑگڑا کہ یا اللہ میرے نبی نے بھی دعا کی تھی ہے سبھی کو دعا کرنی چاہیے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. مالک الملک اساں حرام تو بے پرواہ کرنے حلال ساڈے سے کافی کر دے. اس کا نبی پہ دعا منگنا ہے. میرے دوستو اس چیز منگو بھی اللہ حرام تو بچا اور حلال اتنا دے کہ سارے سے کافی ہو جاوے. حرام کی ضرورت ہی باقی نہ رہے. حضور نے منگی ہے اساں بھی منگنی چاہیے اور نال نال کوشش کرنی چاہیے. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس وقت بندہ بچتا ہے نا حرام کو لوگ حلال دے اسباب اللہ خود پیدا فرما چھوڑتا ہے اس کو منگیا جاوے تو کوئی اللہ تبارک و تعالی سے مشغول نہیں ہے. بندہ جس وقت قناعت کر لینا اللہ رب العزت ضرور عطا بھی کر چھوڑے ہیں. تو ہر بندے اپنی پہلی زندگی تو نظر رکھ کے اس روزے کی وجہ تو اس تراویح کی وجہ تو اس قرآن پاک کی وجہ تو بلکہ بنا تسی وسیلہ پیش کر کے یا اللہ اس روزے دے وسیلے نال یا اللہ قرآن دے وسیلے نال یا اللہ تراویح دے وسیلے نال یا اللہ تو ساری دعا کو قبول کر کے ساری زندگیاں بدل دے. سارے معاملات سارے کاروبار سارا کام کاج جڑا تیرے مرضی کے خلاف ہے یا اللہ اساں چھوڑنے واسطے تیار ہاں. سارے اس کر کے حلال ذریعہ روزی دا پیدا فرما دے. ایسا تو تیرے سامنے التجا کرنے ہیں اور پھر کام شروع کر دو. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اس دے
دعا بھی قبول کر سی اور اللہ رب العزت مدد بھی فرما سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشیاں ہمیشہ سالے سے باقی رکھے۔ قرآن پاک کا پڑھنا، ہمیشہ تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا۔ آج کل ایک کام بھی شروع ہو گیا ہے نوجوان طبقے کے اندر، یہ ذرا موبائل کی ایک مصیبت آ چکی ہے جس کو زیادہ گمراہی پھیلائی جا رہی ہے۔ کوئی بیان ہے وطر اس طرح نہیں، کوئی بیان ہے تراویح کی نماز کوئی نہیں، کوئی بیان معجزات کا انکار کرنا ہے، کوئی حضرات صحابہ اکرام پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی نبیاں سے بھی اعتراض کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ مساجد اپنے امام نال، اپنے جو ہے استاد نال وابستہ رکھسو تے اس گمراہی دیا چیزاں کو بچسو، نہیں تے شیطان نے اغوا کرنے سے مختلف طریقے جڑے ہیں جاری کر دیتے ہیں اور سارے کو پہنچتے ہیں۔ اپنے آپ اپنی نسلوں کی حفاظت کرو، بڑے حضرات اپنی اولادہ کی حفاظت کرو۔ موبائل نہیں کہنے کہ دے چھوڑے ہے دیکھو موبائل کرنا کی پیا کدھر جا رہے ہیں، وہ تو اسلام تو دور کیتا جا رہے ہیں، مسلمانی تو دور کیتا جا رہے ہیں۔ اس چیز تے کو نظر نہ ہوئی تو آئندہ جل کے یہ نسلیں جڑیاں نے اسلام کو دور کیتے جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کی حفاظت فرمائے۔ اساں اللہ اپنے مساجد نال، اپنے دینی مدرسے نال، اپنے قرآن والے علماء نال، حق والے علماء نال اللہ ہمیں ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔